حاضرین کرام، آج کی اس پیشکش کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ابو جہل کی بدماشیاں۔ ابو جہل آپ کے رشتے کا چچا تھا، جبکہ ابو لہب آپ کا سگا چچا تھا۔ دولت مند تھا، تاجر تھا، اور یہ ایک بڑا سردار تھا قریش کا۔ طرح طرح سے آپ کو ستا تھا، اور زبانی طنز و تعریض اور پھپتیوں سے آگے بڑھ کر ایک دن اس نے کہا کہ رسول اللہ کو ختم ہی کر دے یا شدید زخمی کر دے۔ چنانچہ صبح کے وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آ کر نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے قریش کے سرداروں سے کہا۔ قریش کے سرداروں کی نشستیں وہاں پہ جمتی تھیں، بات چیت ہوتی، ہنسی مذاق ہوتا، عبادت تو کم ہی ہوتی تھی، اور بتوں سے منتیں مانی جاتی، نذرانے چڑھائے جاتے۔ خدا واحد کو کون یاد کرتا تھا؟ بھول گئے تھے اس بات کو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں نے اس گھر کو اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کے لیے بنایا تھا۔ ان کی ساری نظریں، ان کی نیازیں، ان کی منتیں، ان کی عقیدتیں یہ خدا کے لیے نہیں بلکہ نام نہاد دیوتاؤں اور بتوں کے لیے تھیں، جن کو انہوں نے اور ان کے آباء و اجداد نے سووں سال میں بلکہ 1000-1500 سال میں ایجاد کیا تھا۔ چنانچہ ایک دن اس نے کہا، ابو جہل نے، آج دیکھو ایک بڑا سا پتھر لے کر آیا ہوں، آج محمد یہاں پر آئیں گے، سجدے میں جائیں گے، اس پتھر سے ان کا سر کچل دوں گا۔ اور کوئی سردار تھے، انکریج کیا، ہاں ہاں ضرور ضرور، اچھا مزہ آئے گا۔ اس طرح زخمی کیا جائے کہ پھر اپنی ساری دعوت بھول جائیں۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خدا کے حضور نماز میں کھڑے ہوئے تھے تو اس وقت، اور جب وہ عین سجدے میں گئے، اس وقت ابو جہل نے اس پتھر کو اٹھایا، اچھا خاصا وزنی پتھر تھا، اور کہا کہ آگے بڑھا، لیکن پھر اس کے بعد پتھر کو پھینک کر وہ بالکل جیسے کوئی آگ کو دیکھ رہا ہو ایک دم پیچھے آ گیا ہو۔ لوگوں نے کہا، ابو جہل بڑے سورما بنتے تھے، کیا ہوا؟ اس کے چہرے پر دہشت تھی، گھبراہٹ تھی، سراسیمگی تھی۔ اس نے کہا، تم نے دیکھا نہیں؟ ایک دوسرا سردار، اس نے اس پتھر کو اٹھا لیا، ارے تم ڈر گئے، کم ہمت آدمی ہو۔ وہ آگے بڑھا، اور پھر وہ بھی پیچھے۔ ابو جہل نے کہا، ایک آگ تھی، ایک آگ، ایک وسیع اور ایک آگ کا گولا تھا، اور اگر میں آگے بڑھتا تو میں اس کا شکار ہو جاتا۔ دوسرے شخص کے ساتھ اس کا بھی یہی انجام ہوا۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے قرآن مجید میں، آپ کو ملے گا۔ ہمارے بندے کی وہ توہین کرتا ہے، اسے دھمکیاں دیتا ہے، اچھا کرے وہ کوشش، ہم بھی لے آئیں گے اپنے عذاب کے فرشتوں کو، پھر انہیں ایسا مزہ چکائیں گے۔ اختصار کے ساتھ قرآن مجید میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قریش نے بہت ساری سازشیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول صبر و ثبات کا ایک مجسمہ تھے۔ آپ کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر تھا، اور اللہ نے آپ کو یقین دہانی کرائی تھی، ایشورنس دیا تھا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تم کو لوگوں کی شر سے بچائے گا۔ اور هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، وہ سچے دین کے ساتھ، تاکہ اس دین کو سارے جھوٹے اور غلط ادیان پر غالب کر دے۔ ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کی یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ دنیا نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی کے اختتام پہ دیکھا، خلفائے راشدین کے 30 سالہ دور حکمرانی میں دیکھا، اور بعد میں دیکھا 100 سال کے اندر اندر اسلام غالب آ گیا۔ جو پتھر اس پتھر پر گرا وہ چکنا چور ہو گیا، اور یہ ایک پہاڑ ثابت ہوا۔ دنیا کے لوگ حیران ہیں کہ اتنا بڑا انقلاب 23 سال میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے برپا کر دیا، اور کس طریقے سے 100 سال کے اندر اندر سارے ادیان مغلوب ہو گئے۔ اللہ کا دین، سچا دین، عبادت کا دین، اطاعت کا دین، نیکی کا اور پرہیزگاری کا دین، شرافت اور انسانیت کا دین، خوبیوں سے بھرپور دین، وہ ظالموں پر غالب آ گیا، ظلم پر غالب آ گیا، شرک پر غالب آ گیا، جھوٹ پہ غالب آ گیا۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف۔ اگر اللہ کے نیک بندے ایمان کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ کر کے اللہ کی راہ میں آگے بڑھیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اللہ نے فرمایا ہے، قرآن شریف میں فرمایا ہے، ہم اپنے رسول کو اور ان کے ساتھیوں کو ضرور غالب کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے اور ہمیں اس کام میں مصروف ہونے اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ دنیا میں پھر سے اللہ کے نام کا نعرہ بلند ہو اور اللہ کا دین پھیل جائے اور لوگوں کے مسائل حل ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔